کل ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، اس میں اینکر ثنا آغا کو محبت میں دھوکا ہوا اس کے خاوند کی طرف سے۔ اس میں وہ انٹرویو دیتے ہوئے وہ خاتون بتا رہی تھی کہ بھئی میرے خاوند کے ساتھ جھگڑا یہ ہوتا تھا کہ اس نے مجھے جو میری فیلڈ تھی وہ چھڑوا دی اور کہا آپ گھر میں رہیں گی، چار دیواری میں رہیں گی، اور پھر اس نے گھر کے اندر کیمرے فٹ کیے ہوئے تھے یا گارڈوں کو کہا ان پہ نظر رکھنا، باہر آنا جانا ان کا کب جا رہی ہے کب آ رہی ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہوتا تھا۔ تو اس میں کیا حرج ہے یار؟ جب ایک خاوند آپ کو گھر کی چار دیواری میں بیٹھے بٹھائے ہر چیز میسر کر رہا ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے باہر جانے کی؟ جب آپ کی خواہشات گھر کی چار دیواری کے اندر پوری ہو رہی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو خاوند ایسا کر سکتا ہے وہ آپ کو باہر گھمانے کے لیے بھی لے جا سکنے کی طاقت رکھتا ہے اور لے جاتا ہے۔ لیکن عورتیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اکثر خواتین ناشکری ہوتی ہیں۔ میں کیا سمجھتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ اگر ایک انسان ساری زندگی انہیں کھلائے پلائے لیکن اگر تھوڑی سی بھی کوتاہی مرد کی طرف سے نظر آئے تو یہی کہہ دیتی ہیں کہ بھئی تم نے ہمارے لیے کیا ہے ساری زندگی، تو ساری زندگی کی جو خاوند کی طرف سے انعامات احسانات ہوئے سب کو ایک دم میں بھلا دیتی ہیں۔ تو یہ اپنی ناشکری کی وجہ سے دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی خواتین اس وجہ سے ہوں گی کہ یہ تکفرن العشیرہ، اپنے خاوند کی نافرمان ہوں گی۔ اپنے خاوند کی نافرمانی کی وجہ سے زیادہ خواتین کی زیادہ مقدار جہنم میں جائے گی۔ بہرحال اور اس میں خود اپنی زبان سے ایک بات یہ بھی کہی اس نے کہ بھئی میرے جو واٹس ایپ پہ میسج آتے تھے وہ اس نے کسی طریقے سے ایسا وہ ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ وہ میسج جیسے مجھے آتے تھے ویسے میرے میسج اس کے پاس بھی جاتے تھے، اس کو پتہ چلتا تھا کہ کس کے ساتھ اس کی ہیلو ہائی ہو رہی ہے، کون رابطہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو بھئی اگر اس کو شک تھا، اول تو کسی مرد کو خاتون پہ، اپنی بیوی پہ، بیوی کو مرد پہ شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کو تھا بھی تو آپ کو میسج کیوں آتے تھے؟ آپ خود بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میرے میسج آتے تھے، اس کو پتہ چلتا تھا، تو آپ کو میسج کیوں آتے تھے؟ آپ کو اگر بالفرض میسج آتے تھے تو آپ ان کو بلا کر دیتے، آپ اس کو گفتگو اس میں نہ کرتے، اس کے ساتھ گفتگو۔ تو یہ اس کے ساتھ جو آپ کا خاوند ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ اس کی خدمت کریں، آپ صرف اور صرف اپنے خاوند کے لیے ہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا پہ آ کے رونا پیٹنا، خواتین کو اپنے مظلومیت دکھانا کہ ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میری گاڑی بچوا دی، مجھ سے یہ کر دیا، مجھ سے وہ کر دیا۔ بہرحال جب تک جانبین کی بات نہ سنی جائے تب تک کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں تو صرف اس کی اپنی گفتگو پہ جو مجھے اعتراضات ہوئے وہ میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئی خود اپنی زبان سے اقرار کر رہی ہے کہ بھئی میرے جو میسج آتے تھے وہ اس کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو بھئی آپ کو میسج آتے کیوں تھے؟ آپ سے کون بات کرنا چاہتا تھا؟ کون بات کرتے تھے آپ سے؟ تو آپ کو میسج کیوں آتے تھے؟ تو بہرحال خواتین کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے صرف مرد کے لیے کسی غیر مرد سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اپنا مرد بھی ملا ہوا ہے، اپنا گھر چھت بھی ملی ہوئی ہے اور گھر کی چار دیواری میں سب کچھ مل رہا ہے، بچے ہیں، خاوند ہے، ساس سسر ہے، ہر طرح کی نعمت ہے، دولت ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔